اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ میں تجھے لے جاؤں گا. اس کی تفصیل ابھی میں کرتا ہوں، پورا ترجمہ کر لوں آیت کا. اور اٹھاؤں گا تجھے اپنی طرف اور پاک کروں گا تجھ کو ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اور بنایا ان لوگوں نے جو ان کے تابع دار ہیں اوپر ان لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں قیامت کے دن تک. پھر لوٹ کر آنا ہے تم کو، بس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. معزز طلباء و طالبات، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، بڑی اہم بات ہے. یہ حاشیہ جو ہے نا، یہ میں بعد میں لکھواؤں گا انشاءاللہ. آج ایک پاؤ مکمل کریں گے تو پھر حاشیہ شروع کر دیں گے. جب حاشیہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آگے ہم سبق شروع کریں گے انشاءاللہ. مسلمان جو کہ ہم ہیں الحمدللہ، ہمارا اور نصارہ یعنی عیسائی، ان کا اس مسئلہ کے بارے میں اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی یعنی پھانسی دے دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہے. اور وہ عیسائی اپنی گردن میں بھی لاکٹ پہن پہن کے اپنے عبادت خانوں میں یعنی گرجا گھروں میں صلیب کا نشان بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کر کے سیدھا اور تھوڑا سا اوپر سے. یہ ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی. جس طرح کل کے سبق کے آخر میں نے بیان کیا تھا کہ ایک تحقیق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. لیکن دوسری تحقیق، اور یہ تحقیق جو ہے یہ راجح ہے میرے خیال کے اندر، کہ 40 سال کی برس کے اندر، 40 سال کی عمر کے اندر ان کو نبوت ملی. پھر جب 80 سال کے ہوئے تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. پھر وہ دوبارہ نازل ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اس کی تجدید کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، اور لوگوں کو بھی اسی پر عمل کرنے کا حکم دیں گے. اور پھر 40 سال وہ زندہ رہیں گے، پھر ان پر موت آئے گی. اب یہ جو آیت ہے نا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، تو یہاں سے عیسائی اپنا استدلال پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے
اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا، موت دیتا ہوں۔ وفات متوفی وفات سے ہے، توفی اس کا مادہ ہے، اور موت دینے کے بعد میں تجھے اٹھاؤں گا اپنے پاس، ورافعک الیہ۔ تو یہ ان کی ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید کے اندر متوفی کا لفظ آتا ہے، تو اس لیے یہاں سے ہماری بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے موت آئی پھانسی کی صورت میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو توفی کا مادہ ہے نا، اس کو موت کا معنی لازمی نہیں، باعتبار مادہ کے اس کا معنی یہ ہے پورا لینا، مکمل کسی چیز کو وصول کرنا۔ باعتبار مادہ کے اس کا معنی ہے پورے کا پورا کسی کو لینا، پورا حاصل کرنا کسی چیز کو۔ تو یہاں یہ مراد ہے کہ میں تجھے پورا آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں، یہ نہیں کہ صرف روح کو لے جاؤں اور جسم یہاں پر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا متوفی کا، میں تجھے پورے کا پورا آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں، تیری روح کو بھی آسمانوں پر اٹھانے لگا ہوں، تیرے جسم کو بھی آسمانوں پر۔ تو یہ جو توفی کا مادہ ہے، اس کا معنی موت ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورے کا پورا وصول کر لیا، آسمانوں پر لے گئے، جسم کو بھی لے گئے اور روح کو بھی لے گئے۔ نمبر 2، اس سے مراد سلانا بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب سو جاتا ہے، تو اس کی کیفیت بھی ایک مردے جیسی ہوتی ہے۔ میری بات کو سمجھنا۔ اب ایک آدمی جب سو جاتا ہے، نیند کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو اگر کوئی خواب آئے تو خواب کے اندر کوئی وہ اچھا کام کرے، اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ بولو، نہیں ملے گا نا۔ اور خواب کے اندر وہ چوری کرے، اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں۔ گویا کہ جب بندہ سو جاتا ہے نا، اس وقت بھی ایک طرح سے بندہ مردے کی صورت کے اندر ہو جاتا ہے، اور سوئے ہوئے اس کو اگر کوئی خواب وغیرہ آتے ہیں تو اس کے اعمال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت سوئے ہوئے ہوں، آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت سوئے ہوئے ہوں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اچھا جی، تیسری بات، اگر اس کا معنی موت ہی لیا جائے، مارنے کا ہی لیا جائے، تو بھی یہاں پر دیکھو، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، یہاں پر واو ہے، یہاں پر واو ہے، اور یہ جو واو ہے یہ مطلقاً جمع کے لیے ہوتی ہے۔ یہ مطلقاً 2 چیزوں کا جمع کرنا، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ یہاں پر واو مطلقاً جمع کے لیے ہے، تو ہم کہتے ہیں
کہ جب مطلقاً جمع کے لیے ہے تو آسمانوں پر پہلے اٹھا لیے گئے جو لفظ بعد میں آیا ہے، پھر دوبارہ آئیں گے تو ان پر موت آئے گی، کیونکہ واو مطلقاً جمع کے لیے ہے اور ترتیب کا یہاں پر ہونا ضروری نہیں کہ پہلے رفع کا لفظ آئے، اٹھانے کا لفظ آئے، پھر موت کا لفظ آئے، ترتیب کا ہونا ضروری نہیں، یہ واو مطلقاً جمع کے لیے ہے۔ اور اس کی ایک مثال وہ جو آپ پڑھ چکے ہیں، یہی یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر۔ مجھے بتائیے کہ رکوع پہلے ہوتا ہے کہ سجدہ پہلے ہوتا ہے؟ بولو یار، نماز نہیں پڑھتے؟ رکوع کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے۔ یہاں پر سجدے کا لفظ کیا ہے؟ پہلے۔ رکوع کا لفظ کیا ہے؟ بعد میں۔ تو یہاں پر بھی درمیان میں واو ہے، تو یہ واو مطلقاً جمع کے لیے ہے۔ اب اگرچہ سجدہ رکوع کے بعد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ذکر میں سجدہ پہلے آ گیا اور رکوع بعد میں آ گیا، تو یہاں پر بھی واو مطلق جمع کے لیے ہے اور ترتیب ضروری نہیں، کیونکہ ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے رکوع کرنا ہے، سجدہ بعد میں کرنا ہے، لیکن یہاں پر واو مطلق جمع کے لیے ہے، سجدہ بعد میں ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا، اور رکوع پہلے ہے اس کو بعد میں ذکر کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید سے ہی ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ اگر ہم موت کا معنی ہی مراد لے لیں کہ جی موت ہی آئی، توفی سے موت کا ہی معنی لے لیں، پورا لینا معنی مراد یا سلانا معنی مراد نہ لیں، موت کا معنی مراد لے لیں، تو ہم اس طرح معنی کریں گے اللہ نے ان کو پہلے اٹھا لیا، پھر وہ دوبارہ واپس آئے اور پھر ان کو موت آئے گی۔ تو پھر توفی کا معنی اگر موت بھی لے لیا جائے تو پھر بھی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے اور ہماری دلیل کیا ہے؟ مضبوط ہے، اور وہ دلیل بھی قرآن مجید کی ایک آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی واو ہے، وہ مطلق جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے ان کو جواب دیا ہے، اس سے صاف طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا مذہب الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل کیا ہے؟ سچا ہے۔ یہ انشاءاللہ عبارت میں آپ کو یہاں پہ لکھاؤں گا، جب چوتھا سپارہ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم تیسرا سپارہ تو ہم لکھوانا شروع کر دیں گے۔ چلو جی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، اب ہم ایسے ویسا کریں گے، ایسے میں نہ کریں گے، میں تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور پھر میں تجھ کو موت دے دوں گا، یا ایسے میں نہ کریں گے، میں تجھ کو پورے کا پورا آسمانوں پر لے جاؤں گا، متوفی کا معنی ٹھیک ہے نا، پورے کا پورا، اور لے جاؤں گا اپنی طرف، بلند کروں گا، لے جاؤں گا آسمانوں پر، اور پاک کروں گا تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور بنایا ان لوگوں نے جو تیرے تابع دار تھے ان کو اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں، جو تیرے تابع دار تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان پر کافروں کو کیا بنا دیا؟ بلند بنا دیا۔ قیامت کے دن ثم الی مرجعکم، پھر میں لٹاؤں گا تم کو، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پس میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اس وقت قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا اور عیسائیوں کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے گا۔ جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں، میں جب قیامت کا دن آئے گا میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا اور میں اس بات کا تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب
دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس میں پورا کر دوں گا ان کو ان کا بدلہ۔ جو بات سمجھ آئی تھے؟ یہاں پر لفظ کیا ہے؟ فَيُوَفِّيهِمْ، ہم کیا معنی کر رہے ہیں؟ پورا کر دیں گے۔ ابھی دو آیتوں بعد آ گیا ہے قرآن کے اندر لفظ فَيُوَفِّيهِمْ ہے، تو یہاں پر ہم کیا کون سا معنی کرتا ہے یہاں پہ بہت ہے؟ کوئی یہ کرتا ہے کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے میں ان کو موت دے دوں گا اس کے بدلے کے اندر؟ السلام علیکم جی بھابھی۔ جی کیا مطلب؟ مجھے سمجھائیں، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بناؤں گا ان لوگوں کو جو تیرے تابع دار ہیں اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں قیامت کے دن۔ مجھے تھوڑی سی وضاحت، یہ جو پچھلی پہلی لائن نا، کفر وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، میں بناؤں گا ان لوگوں کو جو تیرے تابع دار ہیں اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں قیامت کے دن۔ آج تو یہ جو تیرے تابع دار ہیں نا ان کو ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر اور بکواسات کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن میں کافروں کے ان کو اوپر کروں گا۔ یہ اس کا معنی تھا، وہ غلطی سے الفاظ کے اندر تبدیلی ہو گئی، معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ فَيُوَفِّيهِمْ جی، تو یہاں پر ہم کیا معنی کر رہے ہیں کہ میں پورا تجھے دے دوں گا، پورا دے دوں گا ان کو ان کا بدلہ، ایمان والے ان کو ان کا بدلہ میں کیا دے دوں گا؟ پورا دے دوں گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ظالموں سے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ پڑھتے ہیں ہم تیرے پر آیات اور ذکر حکمت والا۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، لو جی اب اس کے نیچے لکھو، دونوں لائنوں کے درمیان جو لکھنا ہے جو میں لکھانے لگا ہوں۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ، اس کے نیچے لکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، دونوں لائنوں کے درمیان لکھنا ہے۔ اِنَّ مَثَلَ کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے چوتھے شبہ کا جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے چوتھے شبہ کا جواب۔ بیٹا سائیڈ پہ نہیں لکھنا، لائن کے نیچے لکھو۔ آگے چلا گیا تو نیچے والی لائن پہ لکھ لو نا، دونوں لائنوں کے درمیان لکھنا ہے، آگے نہیں لکھنا، دونوں لائنوں کے درمیان۔ ہاں یہاں پہ، پھر آگے یہاں پہ مکمل نہیں ہوتا تو نیچے نچلی لائن پہ لکھ لو، باقی سائیڈ والی جگہ پہ نہیں لکھنا۔ یہ جو دونوں طرف سائیڈیں ہیں نا ان کا حاشیہ میں بعد میں لکھواؤں گا باقاعدہ نمبر لگوا کے۔ ہاں جی ہو گیا جی۔ اچھا جی، یہ عیسائیوں کیا ایک شبہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تو پھر ان کا باپ معاذ اللہ، سبحان معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ بغیر ماں اور باپ کے تو کوئی پیدا ہوتا نہیں، بغیر ماں اور باپ کے تو کوئی پیدا ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر اگر ان کا باپ دنیا میں کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ کیسے پیدا ہو گئے؟ جواب، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، مثال عیسیٰ کی اللہ کے پاس ایسے ہے جیسے مثال آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کو بھی بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ اچھا جی،
اب یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ ذرا نکالیں پہلا صفحہ، سورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، پہلا صفحہ، اس کی 5 آیتوں کے بعد جہاں سے شروع ہو رہی ہے سورت۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری شکل بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسے چاہے۔ یہاں پر بھی یہ بات آ چکی ہے، جیسے اللہ چاہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر بھی یہ بات آ گئی کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے مثال ہے آدم کی۔ اب ایک بات کی ذرا وضاحت سن لو بھائی، جب وہاں پر میں نے مسئلہ بیان کیا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ دنیا کے اندر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 نمونے، ایک تو والد اور والدہ کے ازدواجی تعلقات سے ساری کائنات پیدا ہوئی، بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چوتھا نمونہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو نکالا گیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور حدیث بالکل یہ ٹھیک ہے، حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو نکالا گیا، لیکن آدم علیہ السلام حضرت حوا کے باپ تو نہیں ہیں، بلکہ وہ تو شوہر بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہاں پر محدثین یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ باپ نہیں ہیں لیکن اماں حوا کے پیدا ہونے میں ایک مرد کا دخل تو موجود ہے نا، ایک مرد کا دخل تو موجود ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ باپ ہے، لیکن یہاں پر اماں حوا کے پیدا ہونے میں مرد کا دخل موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی ماں ہے، باپ ہے ہی کوئی نہیں، اور باپ کا دخل بھی موجود نہیں۔ لیکن دوسرے محدثین وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہاں پر خلقنا کا ہی لفظ ہے، اور خلقنا کا لفظ یہی ہوتا ہے کہ پیدا کرنا، اور پیدا کیا آدم کی پسلی سے۔ لیکن بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے ظاہری معنی، حقیقی معنی، اور ایک ہوتا ہے پوشیدہ معنی جس کو استعارہ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ان محدثین نے خلقنا سے مراد استعارتاً یہ معنی لیا ہے کہ عورت جو ہے نا اس کو پسلی سے پیدا نہیں کیا، پسلی سے پیدا نہیں کیا، لیکن جس طرح بندے کی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، عورت بھی کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو یہ استعارتاً انہوں نے معنی لے لیا، پوشیدہ معنی۔ تو اگر یہ معنی لے لیا جائے تو پھر 4 نمونے نہیں بنیں گے، 3 نمونے بنیں گے۔ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا حضرت آدم کو بھی، حوا کو بھی بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ آدم کی پسلی سے نہیں نکالا۔ استعارتاً اگر معنی لے لیا جائے تو دونوں طرف محدثین موجود ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ معنی لے لیا، حدیث کے اندر موجود ہے، انہوں نے یہاں پر استعارہ کر کے ایک چھپا ہوا معنی لے لیا۔ تو ایک نمونہ ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، دونوں کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ دوسرا نمونہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور تیسرا جس سے ساری کائنات کے لوگ پیدا ہوئے وہ ماں اور باپ کے ازدواجی تعلقات سے پیدا ہوئے۔ چلو جی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ کی
اللہ کے پاس ایسے ہے جیسے مثال آدم کی، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، پیدا کیا اس کو مٹی سے، پس کہا اس کے لیے ہو جا، وہ ہو گیا۔ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پیدا کرنے کے لیے ماں اور باپ کے ازدواجی تعلقات ہی ضروری ہیں قائم ہونے۔ اللہ نے تو کسی چیز کو کرنا ہو تو اللہ کا کن وہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح آدم کے لیے اللہ نے کہا کن ہو جا، اماں حوا کے لیے کہا کن ہو جا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا کن ہو جا، اور وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے پس تو نہ ہو شک کرنے والوں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ جو فمن حاجک ہے نا، اس کے نیچے لکھو تمام طلباء و طالبات، لائنوں کے اندر لکھنا ہے، اب جو بھی میں دکھاؤں گا سائڈ پہ نہیں لکھنا۔ دعوت مباہلہ، ہاں فمن جا کے نیچے لکھنا ہے دعوت مباہلہ، مباہلہ کا چیلنج لکھ لو یا دعوت لکھ لو، مباہلہ کا چیلنج لکھ سکتے ہو یا دعوت مباہلہ لکھ سکتے ہو، دونوں لفظ ٹھیک ہیں۔ مباہلہ سمجھ تو کیا ہوتا ہے؟ مباہلے کا معنی یہ ہوتا ہے، مباہلے کا چیلنج دیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم دلائل نہیں مانتے تو پھر آؤ۔ بات سمجھ لو بھائی، آیت کا ترجمہ بعد میں کر کے ساری بات سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ آؤ پھر میرے مقابلے پہ، تم بھی کھڑے ہو کے یہ دعا کرو، میں بھی کھڑے ہو کے یہ دعا کرتا ہوں۔ تم یہ دعا کرو کہ اگر تم جھوٹے ہو اور کہو کہ ہم اگر جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں، تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو، ہم پر اللہ کی لعنت ہو، اور ہم کو اللہ تعالیٰ موت دے دے۔ اور میں بھی کہتا ہوں کہ اگر میرے دلائل ٹھیک نہیں، میں جھوٹا ہوں، تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور مجھے اللہ موت دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج دے دیا، نصارہ کے وفد کو مباہلے کا چیلنج دے دیا۔ چلو میں نے تمہیں سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو شبہ تھے ان کا جواب بھی دے دیا، حضرت مریم کے بارے میں جو شبہ تھا اس کا جواب بھی، حضرت زکریا کے بارے میں جو شبہ تھا اس کا جواب بھی دے دیا۔ نہیں مانتے، آؤ پھر۔ بس اگر تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں کہ بعد اس کے کہ آ گیا تمہارے پاس علم، میرے سمجھانے سے تمہارے پاس اس چیز کا علم آ گیا، شبوں کا جواب آ گیا، فقل، بس تو کہہ، تعالو، آؤ میرے مقابلے کے اندر، نہ دو، بلائے ہم ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم، اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر التجا کریں اور لعنت کرے اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج کر دیا جی۔ ٹھیک، جب مباہلے کا چیلنج ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دیجیے، ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں مہلت ہے، کر لو مشورہ۔ اب یہ بیٹھے اکیلے اور مشورہ کیا کہ اس چیلنج کو قبول کیا جائے یا کہ قبول نہ کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو ان میں جو بڑی عمر کے اور بزرگ لوگ اور زیادہ سمجھ رکھنے والے لوگ تھے نا،
وہ کہنے لگے سنو ہماری بات دوسروں کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی انہوں نے تو محمد کہا نا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شبہات کا جواب دے دیا ہے، ایک بات۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور بندہ سمجھتے ہیں، یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ اور آپ کے دلائل بھی وزنی اور مضبوط ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ بنو اسماعیل میں سے بھی ایک نبی نے آنا ہے، اور اگر بنو اسماعیل میں سے آنے والا نبی یہی نبی ہے تو پھر یہ تو اللہ کا نبی ہوا، اور جب اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا جائے تو قومیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ تو دلائل بھی ان کے مضبوط، اور تمہاری کتاب کے اندر یہ باتیں بھی موجود، اور پیارے پیغمبر کی صفات بھی موجود۔ اس سے تو لگتا ہے کہ یہ اللہ کے واقعی نبی ہیں، اس لیے ہم کو مبالغہ کرنا چاہیے نہیں۔ اگر ہم نے مبالغہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مبالغہ کرتے تو یہ وادی ان پر آگ بن کر گرتی، اور اللہ تعالیٰ سارے کے سارے نجران کو تباہ اور برباد کر دیتا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں ہم یہ چیلنج قبول نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں اور امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ امن کے اندر رہنے کے لیے یہ ہے کہ ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے آپ کو، کیونکہ اب تو بادشاہ پیارے پیغمبر کی آنے والی ہے نا سارے عرب کے اندر، تو عرب کے اندر پھر جب بادشاہت مسلمانوں کی ہوگی، پیارے پیغمبر کی ہوگی، تو جتنی قومیں امن کے ساتھ رہنا چاہیں وہ کیا دیتی ہیں؟ ٹیکس وصول جزیہ دیتی ہیں، ہم جزیہ دینا قبول۔ تو انہوں نے آگے کہہ دیا، تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت یہ آئے نا بات کر کے، اب بات تو ان کی پوشیدہ تھی کہ انہوں نے چیلنج قبول کیا یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا نا کہ وہ اب آ رہے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ